أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن کریم کی نظریاتی تعلیم میں جو عرفہ اور مرکزی مقام کلمہ توحید کو ہے، وہی عرفہ اور مرکزی مقام اس کی تعلیم عمل میں نماز کو حاصل ہے۔ یہ سب عبادتوں کی جان ہے، تمام نیک اعمال کی روح، ہر برکت کی کنجی اس میں ہے۔ فلاح کی کوئی راہ اس کو چھوڑ کر نہیں، اس سے ہٹ کر نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ جب تک یہ قائم رہے انسان صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے، جب یہ قائم نہ رہے تو صراط عمل مستقیم نہیں رہتی اور راستہ سلامتی کی منزل کو چھوڑ کر ہلاکت کے صحراؤں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ میرا آج کا مضمون جو نماز کی حقیقت اور فلسفے سے متعلق ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اور قلم پر جاری ہونے والے معارف کا مرہون منت ہے۔ یہ معارف وہ ہیں جن کے متعلق خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا دعویٰ بس اتنا ہے کہ این چشم رواں کہ بخل کے خدا دہم یا قطرہی ز بحر کمال محمد است۔ یہ معارف کا شیریں چشمہ جو میں نے خلق خدا کی سیرابی کے لیے جاری کیا ہے، میرے آقا محمد کے کمالات کے سمندر کا محض قطرہ ہے۔ آئیے اب ہم نظام صلاۃ پر پہلے ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ اس کے مخفی در مخفی کمالات اور لطائف کی سیر کریں گے۔ سب سے پہلے اوقات نماز کا ذکر آتا ہے۔ یہ گویا وہ برتن ہیں جن میں ہر نماز کو کرینے سے سجایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان وقتوں کو نمازوں سے کیا مناسبت ہے، اور کیوں سورج کے زوال اور غروب اور رات کے اندھیروں یا صبح کے اجالوں کو اسلامی نمازوں کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔ عارف ربانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس گتھی کو سلجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، پنجگانہ نمازیں کیا چیز ہیں؟ وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہیں۔ تمہاری زندگی کے لازم حال 5 تغیر ہیں جو بلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں، اور تمہاری فطرت کے لیے ان کا وارد ہونا ضروری ہے۔ پہلے جب کہ تم مطلع کیے جاتے ہو کہ تم پر بلا آنے والی ہے، مثلا جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ جاری ہوا، یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور خوشحالی میں خلل ڈالا، تو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے۔ دوسرا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جبکہ تم بلا کے محل سے بہت نزدیک کیے جاتے ہو، مثلا جب کہ تم بذریعہ وارنٹ گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہارا خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے اور تسلی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ تو یہ حالت تمہاری اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب سے نور کم ہو جاتا ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزدیک ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز اثر مقرر ہوئی۔ تیسرا تغیر تم پر اس وقت آتا ہے جو اس بلا سے رہائی پانے کی بکلی امید منقطع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہارے حواس خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو، تو یہ حالت
اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرر ہے۔ چوتھا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جب بلا تم پر وارد ہو جاتی ہے اور اس کی سخت تاریکی تم پر احاطہ کر لیتی ہے، تو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جب کہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا پڑ جاتا ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عشاء مقرر ہے۔ پھر جب کہ تم ایک مدت تک اس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو تو پھر آخر خدا کا رحم تم پر جوش مارتا ہے اور تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے۔ مثلا جیسے تاریکی کے بعد پھر آخرکار صبح نکلتی ہے تو پھر وہی روشنی کا دن اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے، اور خدا نے تمہاری فطرتی تغیرات میں 5 حالتیں دیکھ کر 5 نمازیں تمہارے لیے مقرر کی۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو یہ نمازیں خاص تمہارے نفس کے فائدے کے لیے ہیں۔ بس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے رہو تو تم پنجگانہ نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہاری اندرونی اور روحانی تغیرات کا ذل ہیں۔ نماز میں آنے والی بلاؤں کا علاج ہے۔ تم نہیں جانتے کہ نیا دن چڑھنے والا کس قسم کے قضاء و قدر تمہارے لیے لائے گا۔ بس قبل اس کے کہ جو دن چڑھے تم اپنے مولا کی جناب میں تجربہ کرو کہ تمہارے لیے خیر و برکت کا دن چڑھے۔ نظام صلاۃ کا دوسرا جز اذان ہے، جس کی لوٹ کے بغیر بدلتے ہوئے اوقات کا اشارہ سمجھنا اکثر انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ دیکھیے، ہم ہر روز سورج کو ڈھلتا ہوا اور پھر غروب ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہمیں رات بھر کے لیے اندھیروں کے سپرد کرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعتاً ہم ان بدلتے ہوئے اوقات کے پیغام کو سمجھ کر از خود اپنے خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں؟ افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا۔ سب افسوس کہ غافل انسان کا غافل ذہن جہل اور غفلت کے لحافوں میں پڑا سوتا رہتا ہے۔ ہم صبح شام اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن نہ تو صبح ہم میں سے اکثر کے لیے کوئی پیغام لاتی ہے نہ شام۔ بس اس انسانی کمزوری کے پیش نظر نظام صلاۃ کا دوسرا جز اذان کو مقرر کیا گیا ہے، جو غفلت کے پردوں کو چیرتی ہوئی ہمارے خوابیدہ احساس کو جگاتی اور مرتعش کر دیتی ہے۔ نماز کی لذت سے آشنا تو دنیا میں کم ملیں گے، کیونکہ یہ ایک مشکل اور بلند تر مرحلہ ہے، لیکن شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو اذان کی لذت سے آشنا نہ ہو۔ غروب آفتاب جب دن کے کھوئے جانے کا ایک مبہم سا احساس اور غمگینی سی دلوں میں پیدا کرتا ہے تو اچانک مسجدوں سے بلند ہوتی ہے اللہ اکبر کی آواز دلوں میں ایک لذت اور سرور پیدا کر دیتی ہے، اور خواہ کوئی نماز پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، ہر سننے والے کا ذہن اس طرف منتقل ہونے لگتا ہے کہ ہمارا ایک زندہ خدا ہے جس کی عبادت کی طرف ہمیں مسجدوں میں بلایا جا رہا ہے۔ یہ تو غروب آفتاب کی کیفیت تھی، اب ذرا پاپ کھینچنے کا تصور کیجیے۔ یہ وقت انسان کے لیے ایک بالکل مختلف اور غروب آفتاب کی کیفیت کے برعکس پیغام لے کر آتا ہے۔ نئے دن کی آمد نئی امنگوں اور نئی کوششوں کا مجدہ سناتی ہے، لیکن اس وقت بھی غافل انسان کا غافل دل اب خود ہی اپنے رب کی طرف منتقل نہیں ہو جاتا۔ آنکھ کھلتی بھی ہے تو دل کہتا ہے عمل کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس وقت ایک پردرد اور پرشوقت آواز فضا کے پردوں کو تھرتھراتی دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب کچھ خوش نصیب اس آواز کو سن کر نیند کو خیرآباد کہتے ہوئے اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کر دیتے ہیں، اور کچھ دوسرے اپنی بے عملی پر ایک افسوس کرتے ہوئے پھر نیند کی آغوش میں جا سوتے ہیں۔ لیکن نمازی ہو یا غیر نمازی، دونوں صورتوں میں اذان اپنا کام کر ہی جاتی ہے، اور بدلتے ہوئے وقت کے بدلے ہوئے احساس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد کچھ طرح ملا دیتی ہے جیسے دودھ میں رس گھول دیا گیا ہو۔ یہ اذان کا محض ایک ظاہری اثر ہے،
جو بسا اوقات کافر کو بھی اسی طرح متاثر کر جاتا ہے جیسے مومن کو. اور اگر اذان دینے والا خوشحال ہو تو شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو بدلتے ہوئے وقت اور اذان کے مترنم الفاظ کی ہم آہنگی اور ہمدردی سے متاثر نہ ہو. لیکن اذان کے اندر اور بھی گہرے معنی اور معرف پوشیدہ ہیں. انسان غروب آفتاب کو دیکھتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا اثر اس پر پڑتا ہے اور مان ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ خدا پر کوئی غرور نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. دن چھوٹا تھا تو بھی ختم ہوا، بڑا تھا تو بھی ختم ہوا. ہر چیز محدود اور فانی ہے مگر اللہ اللہ ہمارا رب غیر محدود اور لا فانی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بس غم اور خوشی، خوف اور اطمینان، امید و بین، فراق و وصال، تنگی اور خوشحالی، مصروفیت اور فراغت، غرضی کے کسی حال میں بھی انسان ہو، سورج اس پر طلوع ہونے کو ہو یا غروب ہونے کو ہو، روشنی جا چکی ہو یا آ رہی ہو، اندھیروں کا خوف غالب آ جائے یا شفق صبح خود اعتمادی بحال کر رہی ہو، ہر حال میں اللہ اکبر کی آواز اس کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے. عارف ربانی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ لطیف نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اذان کی ابتدا بھی اللہ سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اللہ پر ہے. اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہر تغیر کی ابتدا بھی اللہ ہی ہے اور انتہا بھی اللہ ہی پر ہوگی اور وہ ہر چیز پر محیط ہے. صلاۃ کا تیسرا جز وضو ہے. اذان میں جو توجہ خدا کی طرف مبذول کروائی تھی بالآخر وہ نمازی بندوں کے ذہن پر غالب آ گئی اور جی دنیا کے کاموں سے چھوٹنے لگا اور خدا تعالیٰ کے لیے دنیا کے دھندوں سے الگ ہو جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے دربار میں جانا ہے جو سب سے بڑا ہے. اسی نسبت سے جسمانی پاکیزگی، یکسوئی اور روحانی پاکیزگی کی ضرورت ہے. نجاست اور غلاظت تو مومن کے بدن سے پہلے ہی الگ تھی. اب وضو اس کے ذہن میں روحانی پاکیزگی کا تصور پیدا کرتا ہے اور انسان اپنی روح کو استغفار کے پانی سے دھوتا ہوا اور ذکر الہی کرتا ہوا آخر مسجد میں خدا کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے. آئیے اب ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں جہاں نمازی بالآخر ظاہری و باطنی تیاریاں مکمل کر کے اپنی رب کی عبادت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. زیر لب دعا کرتے ہوئے مسجد کے ہر دروازے سے کچھ نمازی داخل ہو رہے ہیں جو اپنے سے پہلے پہنچے ہوں کو سلام پہنچا کر بادب قطار در قطار بیٹھنے لگتے ہیں. امیر اور غریب، سردار اور غلام کا کوئی فرق نہیں. جو پہلے ہے تو پہلے ہے اور جو بعد میں ہے تو بعد میں. ایک باقاعدہ دستور اور نظم و ضبط کی راج دہانی ہے. یہ خاموش ذکر الہی میں مصروف نمازی اچانک ایک بار پھر اللہ اکبر کی آواز سن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اذان نے جس خدا کی تکبیر بلند کر کے ان کو مسجد کی طرف بلایا تھا اب اقامت الصلاۃ کی تکبیر انہیں اس کے دربار میں بالآخر سفارہ ہونے کا اذن دیتی ہے اور امام کی آواز ایک دفعہ پھر اللہ اکبر کا اعلان کر کے نماز کا آغاز کرتی ہے. اب نمازی جس منزل میں قدم رکھتا ہے یہ کامل تبتل کی منزل ہے، یعنی دنیا سے بکلی کٹ کر اب وہ اپنی تمام تر توجہات کو اپنے رب کی طرف پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر کے پہلے پیغام نے اس کی توجہ دنیا کی ظاہری بڑائیوں سے ہٹا کر جس خدا اکبر کی طرف مبذول کروائی تھی اب امام کی تکبیر نے اسے اس کی چوکٹ تک پہنچا دیا. یہ وہ مقام ہے جہاں ہر دوسرا تصور اور ہر دوسرا خیال اور ہر دوسرا وجود اس کے دل و دماغ سے محو ہو کر محض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا کامل تصور اس کے وجود کے ذرے ذرے پر مسلط ہو جاتا ہے. یہی وہ نماز ہے جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں پر فرض کرتا ہے. یہی وہ نماز ہے جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں پر فرض کرتا ہے اور جو نیکیوں کا معراج ہے. یہی وہ نماز ہے جو پیدائش عالم اور پیدائش جن و انس کا مقصود ہے. یہ نماز اگر درست اور کامل اور قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا مادی بندہ اس کا روحانی بندہ بن جاتا ہے اور ظاہری عبد حقیقی عبودیت کے جامہ پہن لیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جیسا کہ حق ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کی سب سے پہلی خصوصیت قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اسے محض ادا نہیں کیا جاتا بلکہ قائم کیا جاتا ہے. چنانچہ ابتدائے قرآن ہی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے، نماز کو قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھیں کہ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے اور کیوں نماز ادا کرنے کا حکم دینے کی بجائے نماز قائم کرنے کا محاورہ بار بار استعمال ہو رہا ہے. تو جاننا چاہیے کہ اقیم الصلاۃ کا اول مفہوم یہ ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرو. یہی وجہ ہے کہ اکثر مقامات پر جہاں قیام الصلاۃ کا ارشاد ہے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے. سب مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کا اجتماعی حکم دیا گیا ہے. اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو نہ تو مساجد کی تعمیر کی ضرورت تھی، نہ ہی اذان میں تکرار کے ساتھ اس ارشاد کے معنی تھے کہ دوڑتے ہوئے نماز کی طرف چلے آؤ اور دوڑتے ہوئے کامیابی کی طرف چلے آؤ. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو آپ کی تعلیم بھی یہی تھی کہ فرض نماز 5 وقت مساجد میں جا کر باجماعت ادا کی جائے. چنانچہ آپ اس بارے میں اس حد تک تاکید فرماتے تھے کہ ایک نابینا کو بھی جسے رستے کی خرابی کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے مسجد میں آنا پڑتا تھا، نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت نہ دی. اور یہ معلوم ہونے پر کہ اذان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھی مسجد میں جا کر باجماعت نماز میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی. بس اول مفہوم قیام صلاۃ کا اجتماعی معنی رکھتا ہے اور امت مسلمہ کو خبردار کرتا ہے کہ جب تک باجماعت عبادت نہیں کرو گے فرض عبادت ادا نہ ہوگا. اس پہلو سے جب ہم حقیقت نماز پر مزید غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ باجماعت نماز کے نظام میں امت مسلمہ کے لیے عظیم الشان مسالے اور حکمتیں پوشیدہ ہیں. وقت کی مناسبت سے نہایت اختصار کے ساتھ ان مصلحتوں کا کچھ ذکر کرتا ہوں جو نماز باجماعت کی ادائیگی سے وابستہ ہیں. باجماعت نماز کثرت میں وحدت کا منظر پیش کرتی ہے اور امت محمدیہ کو کثیر ہو جانے کے باوجود ایک ہو جانے کا سبق دیتی ہے. باجماعت نماز ایک امام کی ہر وقت ضرورت کی یاد دلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ امت مسلمہ پر عائد کردہ فرائض کی ادائیگی امام کے بغیر ممکن نہیں. باجماعت نماز یہ سبق دیتی ہے کہ امام کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے اور امت پر واجب ہے کہ اپنی ہر حرکت اور سکون کو امام کی جنبش لب کے تابع کر لے. امام کی اطاعت اس حد تک فرض کی گئی ہے کہ اگر کسی مقتدی کے نزدیک امام سے غلطی بھی ہو گئی ہو تو محض ادب سے توجہ دلانا فرض ہے. اگر اس کے باوجود امام اپنے فیصلے کو درست سمجھے تو اس کی اطاعت سے گریز کی اجازت نہیں. کسی حرکت میں امام سے آگے نکلنے اور پہل کرنے کی اجازت نہیں. ساری جماعت کا رخ قبلے کی طرف رہتا ہے جس میں یکجہتی اور یکسوئی کا سبق ہے. صف بندی اور ایک ہی آواز پر اٹھنا اور بیٹھنا قومی نظم و ضبط کے لیے بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں. کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے میں اس بات کی تعلیم ہے کہ مومنوں کے دل باہم ملے رہیں اور افتراق نہ ہو. جہاں تک شرف انسانی کا تعلق ہے باجماعت نماز یہ سبق دیتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں سب انسان بحیثیت انسان برابر ہیں اور حسب و نسب جاہ و ثروت اور خاندان یا قوم کے لحاظ سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں. امام کی پیروی کے وقت تکبیر اور تحمید اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امام کی بڑائی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے تابع ہے اور اس کے مطابق خدا تعالیٰ کے احکام کے تابع ہے. کبھی بلند آواز سے قرات اور کبھی دل میں عبادت کے الفاظ دہرانے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر الہی نہ تو صرف اعلانیہ ہونا چاہیے نہ محض دل میں بلکہ سرم و علانیتاً دونوں طرح اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے. بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر قوم میں ذکر الہی کی یاد کو تازہ رکھتا ہے اور خفیہ ذکر الہی ریاکاری کے خطرے سے بچاتا ہے. باجماعت نماز فی ذاتے ہی بھی ایک اعلانیہ نیکی ہے جو قوم کو مجموعی طور پر نماز قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے. اگر مساجد میں جا کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کا نظام قائم نہ ہوتا تو نمازیوں کی جو تعداد مسلمانوں میں آج نظر آتی ہے یقیناً شاید اس کا 100واں حصہ بھی باقی نہ رہتی.
باجماعت نماز کے کچھ تمدنی فوائد بھی ہیں، مثلا یہ ان بڑے لوگوں کو جنہیں قرآن کریم جن کی اصطلاح سے یاد کرتا ہے، عوام الناس سے کٹ کر الگ رہنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اس پہلو سے سوسائٹی کو غیر طبقاتی یعنی کلاس لیس بنا دیتی ہے۔ عمراء مجبور ہو جاتے ہیں کہ کم از کم روزانہ 5 وقت اپنے خلوت خانوں سے نکل کر اپنے غریب بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کے تکلیف دہ حالات سے ذاتی طور پر واقف ہوں اور ہر کس و ناقص کی رسائی کی حد میں رہیں۔ باجماعت نماز رہبانیت کے غلط تصور کو ختم کرتی ہے اور قومی نیکیوں میں حصہ لینے پر انسان کو مجبور کرتی ہے۔ جماعت نماز سستی اور غفلت کو دور کرتی ہے اور جسمانی پاکیزگی کا اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے۔ نماز باجماعت یہ سبق بھی دیتی ہے کہ جب قومی اجتماعی فرائض ادا کیے جا رہے ہوں تو انفرادی کاموں پر انہیں لازماً فوقیت دی جائے گی۔ مساجد میں جا کر 5 وقت نماز باجماعت کے اہتمام کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے مقصود کو نہ بھولے اور دنیا کے دھندوں کو ثانوی حیثیت دینے کا شعور اس میں بیدار رہے۔ ان امور پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت باجماعت نماز کا قیام اور مسجدوں کی آبادی قیام الصلاۃ کی حقیقت میں داخل ہے، اور اس پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور سنت سے ثابت ہے کہ مومن مردوں کے لیے شرعی عذر کے بغیر باجماعت نماز سے غیر حاضر رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ صبح اور عشاء کی نماز سے غیر حاضر ہونے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی تو میں لکڑی کے گٹھے سروں پر اٹھوا کر ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچتا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ قول کسی سخت دل انسان کا نہیں بلکہ اس حلیم و کریم رشک انسانیت کا قول ہے جو مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم اور کل جہانوں کے لیے رحمت تھا۔ لازماً اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے آخرت کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور یہ اظہار فرمانا مقصود تھا کہ بہتر ہو ایسے لوگ آخرت کی آگ کی بجائے اس دنیا ہی کی آگ میں جل جائیں۔ دوسرا مفہوم اس ارشاد نبوی کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو گھر اس وقت آباد ہوں جب خدا کے گھروں کی آبادی کا وقت ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ جل کر خاکستر اور ویران ہو جائیں۔ احمدی مردوں اور احمدی عورتوں کے لیے جو عبادت کی مٹی ہوئی رسوم کو تازہ کرنے کا عہد لے کر اٹھے ہیں، اس میں بھاری سبق ہے۔ تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے خدا کے گھروں یعنی مساجد کو آباد رکھا، امت مسلمہ کے گھر آباد رہے اور گلستان احمد پر بہار ہی بہار تھی۔ لیکن جب سے مساجد کو ویران چھوڑ کر گھروں کو آباد کیا گیا، طرح طرح کی ویرانیوں اور ہلاکت نے امت کو آگھیرا۔ بس قیام نماز ہی میں امت مسلمہ کی زندگی اور جان ہے، اور مساجد کی آبادی ہی سے در حقیقت ہمارے گھروں کی آبادی ہے۔ یہ ایک اجتماعی اور ملی فریضہ ہے جس میں ہم سب برابر کے ذمہ دار اور برابر کے شریک ہیں۔ بس احمدی مردوں اور خواتین کو چاہیے کہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ ہونے دیں۔ وہ مرد جو خود نمازی ہیں وہ اپنے گد و پیش اپنے بھائیوں اور بچوں اور دوستوں کو تلقین کرتے رہیں اور چین سے نہ بیٹھیں جب تک مساجد کی رونق قائم نہ ہو جائے۔ وہ عورتیں جن پر مساجد میں پہنچنا فرض نہیں، وہ اپنے خاندوں اور بچوں اور بھائیوں کو اوقات نماز میں گھروں میں نہ بیٹھنے دیں، اور خود چین سے نہ بیٹھیں جب تک کہ نمازوں کے اوقات میں ان کے اپنے گھر خالی اور خدا کے گھر آباد نہ ہوں۔ اس زمانے کا ایک بڑا جہاد ہے۔ احمدی خواتین اس وقت کو بھی یاد کریں جب تلوار کے جہاد میں ایک موقع پر مسلمان مردوں کے پاؤں پھر گئے تھے اور وہ اپنے خیموں کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ جانتی ہو اے احمدی ماؤں اور بہنوں کہ ان مسلمان جیالیوں نے اس وقت کیا کیا جو خیمے میں زخمیوں کی مرم پٹی کے لیے کمر بستہ کھڑی تھی؟ انہوں نے انہیں خوش آمدید نہیں کہا، انہوں نے ان کو سینے سے نہیں لگایا، ان کے قدم نہیں تھامے، ان کو آرام گاہوں کی طرف نہیں بلایا، بلکہ دوسری شیرنیوں کی طرح ان پر حملہ آور ہوئی، اور اگر کوئی دوسرا ہتھیار ہاتھ میں نہیں آیا تو خیموں کے ڈنڈے اٹھا لیے اور ان پر جھپٹ پڑی اور کہا کہ جاؤ اے خدا اور رسول کے دشمنوں کو پیٹ دکھانے والوں، جاؤ، ہم تمہاری صورت تک سے بیدار ہیں۔ جاؤ اے خدا اور رسول کے دشمنوں کو پیٹ دکھانے والے، جاؤ، ہم تمہاری صورت تک سے بیدار ہیں۔ ہم نے تمہیں خدا کی راہ میں سر کٹوانے اور چھاتیوں پر زخم کھانے کے لیے بھیجا تھا۔ جاؤ، یہ تو راہ خدا میں شہید، یا تو راہ خدا میں شہید ہو جاؤ یا فتح کے بعد ہمیں منہ دکھانے کی ضرورت نہ کرنا۔ اے احمدی خواتین، منہ دکھانے کی ضرورت کرنا۔ اے احمدی خواتین، مسجد میں تو کوئی تلوار نہیں چلتی، سر نہیں اتارے جاتے،
بدن کے اعضاء ایک ایک کر کے جسم سے جدا نہیں کیے جاتے، نیزے چھاتیاں نہیں چھیدتے، تیر جسم چلنے نہیں کرتے، پھر کیا احمدی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، تم اس حد تک عاجز اور دین خدا کے لیے اہمیت سے خالی ہو کہ اس پرامن اور تمانیت بخش جہاد کبیر کی خاطر بھی اپنے مردوں پر اپنے گھروں کے دروازے بند نہیں کرتی۔ انہیں تو خدا کی ان محبت سراؤں کی طرف بلایا جا رہا ہے جہاں امن ہی امن ہے، جہاں امن ہی امن ہے۔ نماز یعنی قیام صلاۃ کے ایک معنی اس کی کیفیت کے لحاظ سے ہیں۔ نماز خواہ انفرادی ہو یا با جماعت، اس کی کما حق ہو ادائیگی کوئی آسان کام نہیں، اور ہمارا روزمرہ کا تجربہ بتاتا ہے کہ بڑی کوشش سے توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر بار بار مختلف خیالات اور افکار اس میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ نمازیں اس کمزور بیمار کی طرح ہیں جسے مضبوط سہارا دے کر کھڑا کیا جائے، ورنہ نڈھال ہو کر گر جائے اور خود اٹھنے کی طاقت نہ ہو۔ اس پہلو سے جب غور کریں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بار بار قرآن کریم نماز کھڑی کرو، نماز کھڑی کرو، نماز کھڑی کرو کہ اس شدت سے تاکید کیوں فرماتا ہے۔ بات ہی دراصل کچھ ایسی ہے کہ ہم میں سے اکثر کی نمازیں بے جان جسموں کی طرح گری پڑی رہتی ہیں، اور اگر اس قدر تاکید نماز کھڑی کرنے کی نہ ہو تو معاملہ ہاتھ ہی سے جاتا رہے۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ بہتوں نے تو نماز کی کوشش ہی ترک کر دی اور زندگی کے اس سرچشمے سے تعلق توڑ کر مردہ روحوں میں جا ملے، لیکن کچھ وہ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر نماز کو قائم رکھنے سے بری طرح عاجز رہتے ہیں، اور ان کی نمازیں ایک مردہ جسم کی طرح ہوتی ہیں جس میں روح نہ ہو، ایک خالی برتن جو نہ غذا رکھتا ہے نہ پانی، ایک ایسا چھلکا ہے جس کے اندر سے رس اڑ چکا اور گودا سوکھ چکا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ نماز جس کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ معراج ہے، بھلا ان نمازیوں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ ان کو سورہ فاتحہ کے معنی بھی آتے ہیں؟ 50 برسوں کے نمازی ملیں گے، مگر نماز کا مطلب اور حقیقت پوچھو تو اکثر بے خبر ہوں گے، حالانکہ تمام دنیاوی علوم ان علوم کے سامنے ہیچ ہیں۔ وہیں دنیاوی علوم کے واسطے تو جان توڑ محنت کی جاتی ہے، اور نماز سے ایسی بے التفاتی کہ اسے جنتر منتر کی طرف پڑ جاتے ہیں۔ بس نماز اس وقت فائدہ دیتی ہے جب وہ قائم اور زندہ ہو، ورنہ اس کی حالت اس گلے سڑے پھل سے مشابہ ہوگی جو فرحت اور تازگی اور صحت بخشنے کی بجائے بسا اوقات انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی مہلک نمازوں کے متعلق قرآن کریم ان الفاظ میں تنبیہ کرتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی لعنت ہو ایسے نمازیوں پر، لعنت ہو ایسے نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان لوگوں پر لعنت ہو جو دکھاوا کرتے ہیں اور سخت دل اتنے ہیں کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ادنا خدمت سے بھی عاری اور محروم رہتے ہیں۔ بس افسوس کہ وہ چند لوگ جو نماز کے معنی بھی جانتے ہیں وہ بھی توجہ اور خلوص سے کما حق اسے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو کوشش کرتے ہیں ان کی نمازیں بھی کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کوشش کی ابتدا اور اعلیٰ درجے کی نماز کے درمیان کتنی مشکل اور صبر آزما منزلیں ہیں۔ دنیا کے تفکرات، کاموں کے جھمیلے، سود و جاں کے جھگڑے خلوص نیت سے کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو بھی آ گھیرتے ہیں۔ پھر ہوا و ہوس کے بندوں کو تو ذکر ہی کیا، ان سے تو بقول اقبال یہ ماجرا گزرتا ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پس اقیم الصلاۃ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نماز کو درست حالت میں نہایت توجہ سے سنوار کر پڑھو، اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنی نماز کو اس طرح کھڑا کرو جس طرح پھلدار درخت کو نصب کیا جاتا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہی دن میں وہ پھل نہیں دینے لگ جاتا، اور بڑی محنت کی اور سال کی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔
حضور علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نماز روزہ کے برکات اور ثمرات اسی دنیا میں ملتے ہیں، لیکن ان کو اس مقام تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جماعت کو بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس مشکل کا حل بھی سورہ فاتحہ میں نماز میں موجود ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا اسی غرض سے سکھائی گئی ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اے آقا، ہم تیری اور صرف تیری عبادت کا عزم رکھتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ تیری مدد اور تیرے سہارے کے بغیر یہ ممکن نہیں، بس تجھ سے، ہاں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کی بے ذوقی اور بے لطفی دور نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں عشق و محبت کے جذبات پیدا نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا خود اسی کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے دوسرے حصہ یعنی صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ بنے گا کہ اے اللہ، ہمارے دل میں سوز و گداز پیدا کر، عشق و محبت کے شعلے بھڑکا، کچھ ہمیں بھی تو لطف آئے تیری عبادت کا۔ بہت سنتے ہیں کہ تیرے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری عبادت کے بہت لطف اٹھائے۔ بہت سنتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لذتوں کا معراج بھی نماز ہی میں تھا۔ بس اے محبوب ازلی و ابدی، ہم پر بھی تو نظر عنایت ہو، ہم پر بھی کچھ نگاہ لطف ڈالی جائے۔ کیا باراتیں دیکھنا ہی ہمارے مقدر میں ہے اور کبھی خود دلہا نہیں بنائے جائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی۔ اس وقت سے اسے نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے، اسی طرح پھر گریہ و بکا کی لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی دواؤں کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی کی نماز کو پڑھنا چاہیے اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں۔ اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے اے اللہ، تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشنا سا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس دل میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ جب اس قسم کی دعا مانگے گا، حضور فرماتے ہیں جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رزق پیدا کر دے گی۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور آیات اور اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور کرتے رہنے سے عبادت کے قیام میں بڑی مدد ملتی ہے، اور کوشش اور تکلیف کے بغیر ہی دل سے ایسی بے اختیار اس کی ہم پھوٹتی ہے جیسے چٹانوں کو سینہ پھاڑ کر پہاڑی چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ بڑی کثرت اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تخلیق عالم، آفاق اور قدرت نفوس پر غور کرنے کی تلقین فرماتا ہے، اور قرآن صفات باری تعالیٰ کو اس حسین اور دلکش پیرائے میں بیان فرماتا ہے کہ دل حمد و ثنا کے گیت گانے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا پیار اور بڑا وقار دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ بے اختیار ان کی توجہ اپنے رب کی طرف پھر جاتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو تسبیح اور حمد کرتے ہوئے وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ عبادت ان پر گرا نہیں گزرتی بلکہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی راتوں کو بھی ان کی خدا کی یاد ستاتی ہے، ان کے پہلو بستروں سے خود بخود جدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے اٹھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملفوظات جلد چہارم میں درج ہے کہ ایک مرتبہ عرب صاحب نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر دل نہیں ہوتا۔ فرمایا
جب خدا کو پہچان لوگے تو پھر نماز ہی نماز میں رہو گے۔ خدا تعالیٰ کے لیے عظمت اور جوش اور غیرت بھی نماز میں لذت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ خدا کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے لیے جوش نہیں رکھتے ان کی نمازیں جھوٹی ہیں اور ان کے سجدے بیکار ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو یہ سجدے صرف جنتر منتر ٹھہریں گے۔ غرضی کی نمازیں بڑی محنت اور کوشش کے بعد ایک ایسی منزل میں داخل ہو جاتی ہیں جس کے متعلق قرآن کریم یہ خوشخبری دیتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے یقیناً نجات یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت خشوع اختیار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور خاشعین کے زمرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر چند آیات کے بعد فرمایا والذین هم عن صلاتهم یحافظون، یعنی یہ فلاح پانے والے مومن اپنی نماز کی حفاظت پر ہمیشہ مستعد رہتے ہیں۔ اس آیت کا حقیقی اطلاق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر ہوتا ہے۔ پھر آپ کی اور آپ ہی کی قوت قدسیہ کی تو فعل یہ مقام خشوع آپ کے دوسرے غلام اور شاخ کو بھی نصیب ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت کا کچھ اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور کی باری میرے ہاں تھی۔ ایک تاریخ رات کو حضور نصف شب کے قریب اٹھے۔ میرے دل میں نسوانی حسد کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھو حضور کہاں جاتے ہیں۔ حضور اٹھے اور سیدھے باہر ایک علیحدہ مقام میں تشریف لے گئے اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ قیام اور رکوع کے بعد حضور سیدھے میں گر گئے۔ اس وقت آپ کا سینہ ہنڈیا کی طرح اگل رہا تھا اور حضور بار بار فرماتے تھے اللہم سجد لک روحی و جنانی، اللہم سجد لک روحی و جنانی، اے میرے اللہ تیرے حضور میری روح بھی سجدے میں ہے اور جسم بھی سجدے میں ہے، اے میرے اللہ تیرے حضور میری روح بھی سجدے میں ہے اور جسم بھی سجدے میں ہے۔ بس یہ مقام جو خشوع کا مقام ہے یہ نمازوں کا اعلیٰ معیار کا ایک مقام ہے۔ دوسری صرف نمازوں کی والذین هم علی صلاتهم یحافظون کی بیان کی گئی ہے۔ میں اب تیسرے مقام کا ذکر کرتا ہوں جو مقام لقاء ہے اور نمازوں کا مقصود ہے۔ فلاح کے اس رفیع شان مقام کے بعد جسے قرآنی اصطلاح میں مقام خشوع اور مقام حفاظت کہا جا سکتا ہے، ایک اور بلند تر مقام بھی آتا ہے جو مقام لقاء کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن کریم میں الفاظ میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یعنی اے انسان جو لقاء باری تعالیٰ کے حضور کی خاطر کڑی محنت اور مشقت اٹھاتا رہا ہے یا اٹھا رہا ہے آخر تو لقاء کا پھل پالے گا۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان محض گرد و پیش پر غور اور فکر اور تدبر کرنے کے نتیجہ میں نہیں بلکہ خود ذاتی مشاہدے سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر ایسی نماز کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جائے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرح بہتی ہے اور معاصی اللہ سے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف ربوبیت کا جوش ہے اور نیچے کی طرف عبودیت کا جوش ہوتا ہے ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نام صلاۃ ہے جو سیئات کو ختم کر جاتی ہے اور اپنے اندر ایک نور اور چمک چھوڑ اپنے پیچھے ایک نور اور چمک چھوڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک مزید فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جو کوئی بھی اپنے رب کی لقاء کی تمنا لیے ہوئے ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح اختیار کرے اور اپنے رب کی عبادت کو ایسا خالص کر لے کہ اس میں شرک کی کوئی ملونی باقی نہ رہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا جو اقرار انسان نے اپنی زبان سے کیا تھا جب کامل طور پر یہ اقرار اس کے افعال میں نمودار ہو جائے اور اس کی عبادت زبان حال سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے خلط لقاء سے نوازتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس عظیم الشان ارتقاء کے بعد بلکہ اسی کے نتیجے میں حقیقت محمدی پیدا ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا اقرار اسی حکمت اور فلسفے کی طرف اشارہ کر رہا ہے
کہ کامل توحید جب کمال تام کے ساتھ انسانی اعمال کے سانچے میں ڈھلتی ہے تو ان دو نوروں کے اتصال سے خلق آخر رونما ہو جاتی ہے، اور اسی کا نام محمد رسول اللہ ہے، یعنی ایک وجود جس نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو کمال تام کے ساتھ اعمال کے سانچے میں ڈھالا، وہ مجسم توحید بن گیا، وہ ایک اور صرف ایک محمد رسول اللہ ہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بعد آپ کو اعلان عام کا عزم ملتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو بنی نوع انسان سے کہہ دے کہ میرا الگ وجود مٹ گیا، میں تو سب تاپا اپنے رب ہی کا ہو چکا ہوں، میری عبادتیں اور میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہو چکی ہیں۔ توحید کامل نے وصل تام پیدا کیا، اور وصل تام نے دل کے ہر پردے کو چاک کر دیا، یہاں تک کہ حقیقت محمدی اس شان کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ رب العرش نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد، بیت رضوان میں شامل ہونے والوں نے تیری نہیں اللہ کی بیعت کی ہے، تیرا وہ ہاتھ جو ان کے ہاتھوں پر ہے اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے محمد میدان بدر میں جب تو نے کنکریوں کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو وہ تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ آیات فی الحقیقت توحید کا معراج بیان کر رہی ہیں، اور اسی ایک ازلی اور ابدی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ توحید میں کامل ہوئے تو غیر خود اپنے وجود کو بھی راہ خدا میں فنا اور کلعدم کر دیا۔ پھر بعد اس فنا کامل کے جو کچھ رب کامل سے ظہور میں آیا وہ خدا کی مرضی اور خدا کا فعل اور خدا کا جلال و جمال تھا۔ وہ خدا تو نہ تھا مگر اس نے اپنے وجود کے ذرے ذرے کو خدا کی تختگاہ اور خدا کا عرش بنانے کے لیے اپنی ذات سے خالی کر دیا۔ وہ خدا تو نہ تھا مگر بخدا وہ خدا ہی کی جلوہ گاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن تعلیم کی روشنی میں اپنے رب سے حقیقت نماز کی معرفت حاصل فرمائی، اور نماز کی جو اعلیٰ اور عرفہ تصویر قرآن نے پھینکی تھی اپنے عمل کے سانچے میں ڈھال لی، اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی اور اسی کے رنگ میں رنگین کر دیا، یہاں تک کہ میدان بدر میں جب ان صحابہ کی ہلاکت کا خطرہ تھا، حضور نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہم ان اہلکتا حاضر الافابتا فلن تبت فی الارض ابدا، کہ اے اللہ عبادت کرنے والوں کا یہ وہ خلاصہ اور وہ روح ہے جو میں نے خالص تیری عبادت کے لیے تیار کی ہے۔ یہ وہ عابد بندے ہیں جن کی عبادت کے سامنے دوسری کوئی عبادت نہیں، بس آج اگر بدر کے میدان میں تو نے انہیں ہلاک ہونے دیا تو اے ہمارے معبود اور مسجود گویا دنیا میں پھر تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ پس اے احمدی نوجوانوں اور بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں، تم جو دنیا کی عظیم قوتوں سے نبرد آزمائی کے لیے اس حال میں نکلے ہو کہ بڑے قلیل اور نحیف اور کمزور اور کم مایہ ہو، اور دنیا کی قوتوں کے سامنے تمہیں اتنی ظاہری حیثیت حاصل نہیں جتنی ہمالیہ کی عظمتوں کے مقابل پر رائی کے ایک دانے کو ہو سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شکست دنیا کی عظمتوں کے مقدر میں لکھی جائے اور فتح تمہارے عز اور انکسار اور کمائیگی کے حصے میں آئے تو اٹھو اور محمد عربی کی اس دعا کے مصداق ہو جاؤ جو بدر کے میدان میں مانگی گئی تھی، عبادت پر اس مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اور اپنی نمازوں کو اس طرح سنوار کے پڑھو کہ تم نماز کے دم سے قائم ہو اور نماز تمہارے دم سے قائم ہو۔ اگر تم ایسا کر سکو اور خدا کرے کہ تم ایسا کر سکو تو یقین جانو کہ آسمان پر روح محمد ایک بار پھر تمہارے حق میں، ہاں تمہارے حق میں یہ دعا کرے گی کہ اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ فلن تبت فی الارض ابدا، کہ اے اللہ تو نے مسیح موعود کی اس جماعت کو اگر آج ہلاک ہونے دیا تو پھر کبھی دنیا میں تیری بات نہیں کی جائے گی۔ روح محمد تمہارے لیے دعا کرے گی اور عرش کی سنگرے بھی اس کی تاثیر سے لرزنے لگیں گے۔ تم اس دعا کے بعد خدا کی حفاظت میں اور اس کے جلال اور پیار کی گود میں جا بیٹھو گے، اور کوئی نہیں دنیا میں تمہیں ہلاک کر سکے۔ خدا کی عظمتوں کا سایہ تمہارے سر پر ہوگا اور تم عاجزوں کی ایک نحیف اور کمزور اور بے کس اور بے سہارا جماعت نہیں رہو گے۔ ہاں دنیا کی عظیم نظر آنے والی طاقتیں تمہارے مقابل پر کمزور اور نحیف اور بے سہارا ہو جائیں گی۔ خدا کے جلال جمال کا مظہر بن کر تم قوت اور شوکت کا ایک سیلاب بن کر نکلو گے جو شیطانی عظمتوں اور تکبر کے پہاڑوں کو تم کو اور خشاعت کی طرح بہا لے جائے گا۔ اے خدا عظیم کے مسکین بندو، عبادت کے گر سیکھو،
اور اپنے عمل کو خدا کی عبادت سے عظیم بنا لو. اگر تم ایسا کرو تو تم عظیم ہوگے اور دنیا تمہارے سامنے ایسی ہوگی جیسے کوئی ہمالہ کے مقابل پر رائی کا ایک حقیر اور کرم شدہ دانہ. پس اٹھو اور نماز کو قائم کرو اور مرو نہیں جب تک تم اپنے رب سے راضی نہ ہو جاؤ اور تمہارا رب تم سے راضی نہ ہو جائے.